بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 13 مارچ بروز بدھ ہم بات کریں گے کمشنر راولپنڈی کو طلب کر لیا گیا ہے، جنہوں نے دھاندلی کے سنگین الزامات لگائے تھے، اور چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی اس دن اس کے اوپر بات کی، اور باقی چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن نے تو باقاعدہ طور پر ایک انکوائری بھی کروائی تھی، اور اب ان کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست تھی، جس پر عدالت میں بتایا گیا کہ وہ روپوش ہیں اور ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں، اور عدالت نے کہا کہ ہر صورت ان کو پیش کیا جائے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ 23 نشستوں پر ضمنی انتخابات کا اعلان کر دیا گیا ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان سے ملاقات نہ کرنے دینے کے حوالے سے توہین عدالت کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ یہ مجلس وحدت المسلمین کے جو سربراہ ہیں علامہ راجہ ناصر عباس، ان کی جانب سے درخواست تھی جس میں اہم سماعت ہوئی ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک احتجاج کیا گیا ہے۔ سنی اتحاد کونسل اور پاکستان تحریک انصاف نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر احتجاج کیا اور عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر احتجاج میں سنی اتحاد کونسل کے اراکین اسمبلی نے شرکت کی اور حکومت مخالف نعرے بازی کی۔ سربراہ سنی اتحاد کونسل اور دیگر اراکین اسمبلی نے احتجاج میں موجود اراکین کی جانب سے عمران خان سے ملاقات کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے احتجاج کے دوران عمران خان کی رہائی کا مطالبہ بھی کیا اور ملاقات کا بھی مطالبہ کیا۔ چونکہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اہم سماعت بھی ہوئی ہے اس حوالے سے، اگلے ویلاگ میں اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو پاکستان تحریک انصاف ہر صورت ہر فورم پر جا کے اپنا جو موقف ہے یا اپنا جو ان کا مطالبہ ہے وہ رکھنے جا رہی ہے کہ ہر صورت ان کو انتخابات اور ان کو انتخابات میں جو مبینہ دھاندلی ہے، فارم 45 اور فارم 47 کا، اور جو مینڈیٹ چوری کا پاکستان تحریک انصاف کا الزام ہے اس پر بھی، اور آج عمران خان کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ انتخابات سے متعلق معاملے کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں لے کے جائیں گے۔ اور چونکہ عمران خان ان سارے معاملات میں پر امید ہیں، وہ نا امید نہیں ہوتے، وہ مایوس نہیں ہوتے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ امید دلواتے بھی رہتے ہیں، اور الٹیمیٹ بطور مسلمان تو مایوس ہونا کفر ہے اور نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور اسی وجہ سے چیزوں کو بہتری کی امید بھی رکھنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے، دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ دوسری جانب جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر فیصل جاوید کو ان کے خلاف ایک مقدمہ تھا، اور اس مقدمے میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ تھانہ بنی گالہ میں ان کے خلاف درج مقدمہ تھا، اور سول جج قدرت اللہ نے سماعت کی ہے۔ یہ وہی جج صاحب ہیں جنہوں نے عدت نکاح کیس میں عمران خان کو میکسیمم سزا دی۔ فیصل جاوید اپنے وکیل سردار مصروف کے ساتھ عدالت میں پیش ہوئے۔ وکیل صفائی سردار مصروف نے سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کی، اور انہوں نے عدالت کو بتایا کہ پہلی تاریخ ہے، ابھی دستاویزات ہم نے دیکھنے ہیں۔ سول جج نے کہا کہ آج فیصل جاوید پر فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ ہے۔ عدالت نے سماعت بغیر کارروائی ملتوی کرنے کی استدعا مسترد کر دی ہے۔ عدالت نے فیصل جاوید کے خلاف کیس میں 13 مئی کو گواہان کے بیانات طلب کر لیے ہیں۔ 13 مئی کو فرد جرم آج عائد کی ہے، اور 13 مئی کو ان کے خلاف فرد جرم آگے جو گواہان ہیں وہ پروسیس کیا جائے گا، اور ان کے خلاف جو کیس ہے اس کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اسی طرح سے ایک مقدمہ تھا، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو صدر ہیں ان کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی، اور پرویز الہی کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں یہ اہم درخواست تھی، جس میں یہ موقف اپنایا گیا تھا کہ تمام مقدمات کی تفصیلات دی جائیں اور تمام مقدمات کا ریکارڈ دیا جائے۔ اس میں اہم پیش رفت سامنے ہوئی۔ جسٹس شہباز رضوی صاحب جو لاہور ہائی کورٹ کے معزز جج صاحب ہیں، انہوں نے آج سماعت کرنی تھی، اور انہوں نے سماعت کرنے سے معذرت کر لی، اور انہوں نے فائل بھجوا دی ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو کہ ایک نیا بینچ بنایا جائے، اور سیاسی جو مقدمے بازی تھی، اور ان کا کہنا تھا پرویز الہی کا کہ میرے خلاف سیاسی مقدمہ بازی ہے اور سیاسی مقدمات ہیں، اس کے علاوہ میرے خلاف کوئی ایسا ایلیگیشن نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ میرے خلاف کوئی کیس بنتا ہے، اس وجہ سے مجھے ریلیف دیا جائے، اور ہر صورت میرے خلاف مقدمات کی تمام تفصیلات پیش کی جائیں تاکہ میں عدالتوں میں فیس کر سکوں۔ تو جسٹس شہباز رضوی صاحب نے سماعت کی۔ جسٹس شہباز رضوی صاحب نے کیس سننے سے معذرت کر لی، اور عدالت نے حکم جاری کیا ہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو یہ فائل بھجوائی جاتی ہے، اور وہی اس کیس کو کسی اور بینچ پہ مقرر کریں گے، اور وہ بینچ جب سماعت کرے گا تو پھر ہی کیس کے اوپر آگے فردر کارروائی ہو سکتی ہے، اور کیس کے اوپر سماعت مزید
ہو سکتی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ شہباز رضوی صاحب کے معذرت کے بعد بینچ میں بیٹھنے سے اب کس کے پاس یہ کیس جاتا ہے اور کون اس کیس پر اور اس درخواست پر سماعت کرتا ہے۔ بیسیکلی پرویز الہی نے اس میں یہ موقف اپنایا کہ میرے خلاف چونکہ سیاسی مقدمہ بازی ہے، بہت سارے مقدمات درج کیے گئے ہیں، تو مہربانی کریں مجھے میرے مقدمات کی تفصیل دے دیں تاکہ پھر اس کے بعد میں جو پروسیس ہے وہ کروا سکوں۔ اور چونکہ ان کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کے حوالے سے آج بھی ان کا جو کیس ہے وہ عدالت میں پینڈنگ ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیس بھی کیا اسی جو جسٹس امجد رفیق صاحب تھے انہی کے پاس جاتا ہے یا کسی اور بینچ میں جاتا ہے۔ دوسری طرف اہم پیشرفت سامنے آئی ہے، ضمنی انتخابات کا اعلان کیا گیا ہے۔ 21 اپریل کو 23 ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں قومی اور صوبائی اسمبلیوں پر۔ قومی اسمبلی کی 6 نشستوں پر ضمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے، پنجاب اسمبلی کی 12، خیبر پختونخوا اور بلوچستان اسمبلی کی 2 جبکہ سندھ اسمبلی کی ایک نشست پر ضمنی انتخاب ہوگا۔ شیڈول کے مطابق ضمنی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی 16 سے 18 مارچ تک جمع کروائے جا سکیں گے۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 21 مارچ کو ہوگی۔ کاغذات نامزدگی کے خلاف اپیلیں 25 مارچ تک جمع کرائی جا سکیں گی۔ الیکشن شیڈول کے مطابق الیکشن ٹرائبونل 28 مارچ تک اپیلیں نمٹائیں گے۔ شیڈول میں بتایا گیا کہ کاغذات نامزدگی 29 مارچ تک واپس لیے جا سکیں گے۔ حتمی امیدواروں کی فہرست 29 مارچ کو آویزاں کی جائے گی۔ انتخابی نشانات 30 مارچ کو الاٹ کر دیے جائیں گے جبکہ پولنگ 21 اپریل کو ہوگی۔ جن حلقوں میں انتخابات ہو رہے ہیں اس میں حلقہ این اے 8 باجوڑ ہے، حلقہ این اے 44 ڈیرہ اسماعیل خان ہے، حلقہ این اے 119 لاہور ہے جہاں سے مریم نواز نے چھوڑا، این اے 132 قصور ہے جہاں سے شہباز شریف نے چھوڑا، این اے 196 کمبر شہداد کوٹ ہے جہاں سے بلاول نے، اور این اے 207 شہید بے نظیر آباد وہاں بھی آصف زرداری کی تھی۔ تو اس طریقے سے پنجاب کی جو مختلف نشستیں ہیں اس میں لاہور کی 4 نشستیں ہیں، پی پی 147 ہے، 149 ہے، 158 ہے، 164 ہے، رحیم یار خان کی 266 ہے، ڈی جی خان کی 290 ہے، پی پی 139 شیخو پورہ ہے، پی پی 93 بھکر ہے، پی پی 36 وزیر آباد ہے، پی پی 32 گجرات ہے اور پی پی 22 چکوال ہے۔ تو اب ان سیٹوں پر بھی ضمنی انتخابات ہوں گے پنجاب کے، اور خیبر پختونخوا میں بھی، سندھ میں بھی، بلوچستان میں بھی، جہاں جہاں سیٹیں اگر کسی کے پاس ایک سے زائد تھیں اور انہوں نے چھوڑی ہیں تو ان تمام اسمبلیوں میں تمام حلقوں میں دوبارہ انتخابات کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان سے ملاقات کی اجازت کے باوجود اور عدالتی احکامات کے باوجود ملاقات کی اجازت نہ ملنے پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ جسٹس سمن رفت امتیاز صاحبہ نے سماعت کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جج ہیں۔ مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ علامہ ناصر عباس نے عمران خان سے عدالتی احکامات کے باوجود ملاقات نہ کروانے پر توہین عدالت کی درخواست دائر کی۔ درخواست گزار علامہ ناصر عباس کے وکیل نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 8 مارچ 2024 کو عمران خان سے ملاقات کرانے کے احکامات جاری کیے تھے، مگر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے جان بوجھ کر حکم عدولی کرتے ہوئے ملاقات نہیں کروائی، لہذا سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ عدالت نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو پرسوں کا نوٹس جاری کرتے ہوئے 15 مارچ کے لیے نوٹس جاری کر دیا ہے، اور 15 مارچ کو ان سے جو ملاقات کے لیے کہا ہے کہ کیوں نہیں آپ نے کروائی، عدالتی احکامات کے باوجود کیوں نہیں ملاقات ہوئی۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا ہے کہ ہم نے عمران خان سے ملاقات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے آرڈر لی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز کے باوجود جیل سپرنٹینڈنٹ نے ملاقات نہیں کرائی۔ عدالت سے دوبارہ رجوع کرنے پر عدالت نے 15 مارچ کو نوٹس جاری کیا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ 15 مارچ کو کیا حکم نامہ جاری ہوتا ہے۔ دوسری طرف جو بڑی اہم اور دلچسپ صورتحال ہے وہ ہے کمشنر راولپنڈی کی۔ سابق کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا، جنہوں نے مبینہ دھاندلی کے الزامات لگائے تھے اور جس پر پھر الیکشن کمیشن نے باقاعدہ طور پر ایک انکوائری کمیٹی بنائی، تمام ریٹرننگ افسران اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران کے بیانات قلم بند کیے، اور پھر انہوں نے انکوائری اور ایک مبینہ طور پر ایک الیجڈ ڈاکومنٹ، دستاویز اور ایک بیان سامنے آیا تھا ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کا، جو آفیشلی جس کے اوپر ابھی تک کوئی تفصیلات سامنے نہ آئیں۔ بہرحال الیکشن کمیشن کی اس انکوائری کمیٹی نے جھوٹا بیان قرار دے دیا تھا، اور ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جو جھوٹ بولا گیا ہے، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی اس میں انوالو کرنے کے لیے بیانات سامنے آئے تھے۔ اب ہوا یہ کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی 2 دن پہلے یہ بات کی ہے
کہ ایک غلط بیانی کی گئی اور انتخابات میں گڑبڑ کا الزام لگایا گیا اور بغیر تصدیق کے اس طرح کی جو میڈیا نے یہ خبر نشر کی اور ان کی جو پریس کانفرنس تھی اس کو لائیو دکھایا گیا اور پھر ان کی پریس کانفرنس کو ڈسکس کیا گیا۔ اب سابق کمشنر راولپنڈی جس دن بیان دیتے ہیں اس بیان کے بعد سے لے کے آج تک ان کا کوئی پتہ نہیں ہے، وہ سامنے نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن میں بھی کہا گیا کہ انہوں نے بیان ریکارڈ کروایا ہے، ایک بیان بھی ان کا میڈیا کے ذریعے سامنے آیا، لیکن آج تک وہ خود سامنے نہیں ہے اس الزامات کے بعد جو انہوں نے ویڈیو الزامات لگائے تھے دھاندلی کے۔ کچھ وکلاء کی جانب سے ان کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست دائر کی گئی تھی کہ انہوں نے مبینہ دھاندلی کے جھوٹے الزامات لگائے ہیں، بعد میں الزامات سے مکر گئے ہیں، تو اس پر ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ راولپنڈی کے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج حاکم خان صاحب نے سماعت کی اور عدالت میں پولیس کی جانب سے رپورٹ جمع کروائی گئی۔ جب پولیس سے سوال کیا گیا کہ کدھر ہے کمشنر راولپنڈی، وہ پیش ہوا ہے سابق کمشنر راولپنڈی، تو پولیس نے اپنا جواب جمع کرواتے ہوئے کہا ہے کہ سابق کمشنر راولپنڈی مسلسل روپوش ہیں اور اپنے آبائی گاؤں حافظ آباد والے گھر میں بھی موجود نہیں ہے، جس پر عدالت نے پولیس کو سابق کمشنر راولپنڈی کو 15 اپریل تک تلاش کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم جاری کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ سابق کمشنر راولپنڈی کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی 22A جو 2822B ہے CRPC کے تحت اندراج مقدمہ کی درخواست تھی۔ الیکشن میں مبینہ دھاندلی کا الزام لگانے والے سابق کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کو ہر صورت ذاتی حیثیت میں عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ پولیس کہتی ہے وہ مسلسل روپوش ہیں، وہ نہیں مل رہے، عدالت نے حکم دیا ہے کہ ہر صورت ان کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے خلاف مقدمہ درج ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ پہلے تو یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ کوئی تگڑا مقدمہ درج ہوگا، لیکن ابھی تک کوئی ایسی پیش رفت سامنے نہیں آئی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔